علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی الاحمر الا بالتقوی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا منشور جو انہوں نے ہجرت کے بعد سب سے بڑا آئٹم ہے، فتح مکہ سے بھی بڑا، وہ ہے انسانیت کو حقوق کا منشور دینا، اور اسی منشور سے دنیا نے اپنے حقوق اور فرائض کا تعین بعد میں کیا تھا۔ 1000 سال کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبی ہوئی، اس سہمی ہوئی قوموں کو زندگی کا پیغام دیا اور ان کو یہ بتایا کہ سارے ایک آدم کی اولاد ہیں اور کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جن قوموں، جن مذاہب، جن کلچرز میں ان کے حق مارے گئے تھے، خاص طور پہ لونڈی، غلام اور عورت، یہ وہ 2 سیکٹر ہیں کہ جن پر ان تمام مذاہب کی جہالت نے اپنے سارے پتے استعمال کیے اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ جتنی تہذیبیں ہیں ان سب میں ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اور بحجۃ الوداع میں منشور انسانیت دیا۔ وہ یہ تحقیق ہوئی 1990 کے بعد میں، جب پیرس کے اندر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بھی موجود ہوتے تھے، اور انہوں نے یہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ فرانس کے تحقیقی اداروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی آواز کو ریکارڈ تلاش کر لی ہے، اور اب وہ اس کو صاف کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اور آوازیں بھی بیچ میں موجود ہیں، اور 2030 تک یہ ہوگا کہ دنیا جیسے چینل دیکھتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو جو انسانیت کا منشور ہے وہ اپنے کانوں سے سننے کے قابل سلسلے میں سب سے بڑی پیش رفت ہے۔ اور عورت کو جہاں بھی دیگر مذاہب میں شیطان کہا گیا، شیطان کا چیلا کہا گیا، برائی کا مرکب کہا گیا، اور اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا گیا، انسانیت اس سے شرما جاتی ہے۔ کیا یورپ اور کیا تہذیب ہند اور کیا تہذیب عرب، اس میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، یہاں زندہ جلا دیا جاتا تھا، وہاں پہ ان کو برائی کا مرکب کہہ کر اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی گئی اور سارے الزام اس پر لگا دیے گئے، اور آج جو اسلام نے ان کو یہ عزت اور مقام دیا ہے، اور اس نے اٹھا کر علماء کے نزدیک تمغے اگر دیے جائیں تو سونے اور چاندی اور کانسی کے 3 تمغے ہی ہوتے ہیں۔ وہ تینوں ہی ماں کو خدا کے پیغمبر نے دے دیے، اور باپ کے حصے میں صرف تسلی آئی، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت نبی نے رکھ دی۔ اور جو بیٹی زندہ درگور کر دی جاتی تھی عرب کے اندر، اس کے لیے یہ پیغام دیا کہ جس نے 2 بیٹیاں لیں، ان کو پالا اور وہ سے جدا ہو گئیں، یا 2 بہنیں ہوئیں، ان کو پالا اور ان کی خدمت کی، شادی کے بعد بھی آ گئیں، تو میرے ساتھ یوں وہ جنت میں جائے گا، جیسے نبی پاک نے یہ 2 انگلیاں ملا کے دکھائیں۔ اور یہ بہت بڑا انسانوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ یہ کام کو چھوٹا نہیں ہے، یہ کسی بھی عبادت والے کام سے بڑا کام ہے۔ اور ہندوستان کے اندر اس بیچاری کو اپنے خاوند کے ساتھ ستی ہو کے گویا کہ جلتی آگ میں اس کو ساتھ مرنا ہوتا تھا، اور یہ اسلام کا پیغام آیا کہ اس نے ان کو حقوق دیے اور یہاں اتنی شان و مرتبہ دی۔ اور پھر کالوں کو جو یورپ میں 1950 سے 1958 تک یہ باقاعدہ لکھا ہوتا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کسی کتے کو، کسی بلے کو، کسی کالے کو آنے کی لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر وہی یورپ ہے کہ جس نے محمد بن حسین اوباما کو، جو کہ کالا تھا اور افریقن حبشی تھا، اس کو اپنا پریزیڈنٹ بنانا پڑا، اور کتنے UN کے اداروں میں ان کالوں کو بڑے بڑے عہدے دینے پڑے۔ اور یہ وہ ہے پیغام جس کا اثر
پر نبی پاک کے اس منشور اعظم نے ان کے دلوں پہ ڈالا کہ جس جہاں پہ ان کو بیچا اور خریدا جاتا تھا اور جانوروں سے بھی زیادہ برا سلوک ہوتا تھا، نبی پاک نے اس کو اپنے اصحاب میں شامل کرتے ہوئے کہ اس کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے اس سے اذان دلائی، اور جب بھی وہ مدینہ چھوڑ کے شام میں گئے بلال حبشی، تو جو ہی وہ آتے مدینہ میں تو اصحاب نبی کھڑے ہو جاتے کہ سیدنا بلال آ گئے ہیں۔ یہ اعزاز صرف اسلام نے ان کو دیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ پسے ہوئے طبقات اوپر اٹھے ہیں، اور پھر انسانیت زندہ ہو گئی ہے کہ جو کہ گاڑ دی گئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشور انسانیت کی خدمت ہے اور انسانیت کو جلا بخشنے والا ہے، اور اس لیے غریبوں مسکینوں کی آخری فتح کے لیے نبی پاک نے اعلان کیا کہ محشر کے میدان میں جنت میں جانے میں سب سے زیادہ غریب غربا کی تعداد میرے ارد گرد ہوگی، یعنی وہ جو جہاں پہ پسے ہوئے آہیں بھرتے رہتے ہیں، نبی پاک نے ان کو حوصلہ اور نوید سنا دی کہ جس پیغام میں یہ پیغام بھی تھا کہ الفقر و فخری، اور یہ وہ پیغام ہے کہ جس پیغمبر نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔ اور